السلام علیکم. آج میں سورہ مزمل جو کہ قرآن کا 73rd سورہ ہے کی تلاوت کرنے جا رہا ہوں. یہ مکی سورہ ہے اور اس میں 20 آیتیں ہیں. ایک صلوات. اللہم صلی علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم حجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فعصى فرعون الرسول فأخذناهم أخذا وبيلا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر به كان وعده مفعولا. إن هذه تذكرة فمن
شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد تھوڑا سا اوپر کر इसको चेहरा आई ना चेहरे के सामने ही पूरा कर सकते क्या टेढ़ा टेढ़ा قریب کرتے ہیں कर रहे हैं تھوڑا اور تھوڑا اوپر کرتے ہیں चेहरे के ऊपर आ रहा है पूरा نعرے سلوات صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہ حسین ابن علی کیا کو کیا بناتے ہیں حسین ابن علی کیا کو کیا بناتے ہیں بلا کی خاک کو خاک شفا بناتے
بنی رسول الگ ہیں بنی امیہ سے، بنی رسول الگ ہیں بنی امیہ سے، ارے یہ حر بناتے ہیں وہ حرملا بناتے ہیں، حسین ابن علی، نعرہ صلوات۔ آؤ رو لیں شہ کربلا کو، آؤ رو لیں شہ کربلا کو، زندگی کا ہے زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، جو بھی گرتا ہے اس غم میں آنسو، کوئی بیکار جاتا نہیں ہے، آؤ رو لیں شہ کربلا کو، زندگی کا ہے زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، جب جلے ہوں گے خیمے حرم کے، جب چھینی ہوں گی سر سے ردائیں، کیا بنی ہوں گی سیدانیوں پر، کیا بنی ہوگی سیدانیوں پر، وہ سما دل سے جاتا نہیں ہے، آؤ رو لیں شہ کربلا کو، زندگی کا ہے زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، کتنا وزنی وہ تیر جفا تھا، ایک طرف خشک ننھا گلا تھا، کاش تم سب بھی یہ دیکھ پاتے، کاش تم سب بھی یہ دیکھ پاتے، شاہ نے روتے روتے کہا تھا، آؤ رو لیں شہ کربلا کو، آؤ رو لیں شہ کربلا کو، زندگی کا ہے زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، بہر تعظیم اٹھو اے اکبر، پردہ داری کرو میرے دل بر،
آ رہی ہے سواری پھوپھی کی، آ رہی ہے سواری پھوپھی کی، جس کا کوئی سہارا نہیں ہے، آؤ رو لیں کہے کربلا کو، زندگی کا ہے زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، کربلا میں جو جائے گی زینب، کیا بتائے گی بھائی کو زینب، قید زندہ سے جو آ رہے ہیں، قید زندہ سے جو آ رہے ہیں، ان میں پیاری سکینہ نہیں ہے، آؤ رو لیں شہ کربلا کو، زندگی کا ہے زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، جب مدینے میں جائے گی زینب، کیا بتائے گی صغرا کو زینب، وہ نشان رسن بازوؤں پر، وہ نشان رسن بازوؤں پر، نیل اب تک بھی چھوٹا نہیں ہے، آؤ رو لیں شہ کربلا کو، آؤ رو لیں شہ کربلا کو، زندگی کا ہے زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، جو بھی گرتا ہے اس غم میں آنسو، کوئی بیکار جاتا نہیں ہے، نعرہ صلوات۔ ایک بار باوز بلند نعرہ صلوات، محمد وآل محمد وجل فرجهم۔ ہے سلام اس پہ جو کہتی تھی صدا، ہائے حسین، ہے سلام اس پہ جو کہتی تھی صدا، ہائے حسین، ظالموں نے تجھے پانی نہ دیا، ہائے حسین، ہے سلام اس پہ جو
کہتی تھی صدا ہائے حسین ہے سلام اس پہ جو علی اکبر نے تیرے سامنے برچھی کھائی علی اکبر نے تیرے سامنے برچھی کھائی قتل اصغر تیرے ہاتھوں پہ ہوا ہائے حسین ہے سلام اس پہ جو نہ رہا کوئی جنازے کا اٹھانے والا نہ رہا کوئی جنازے کا اٹھانے والا تن زخمی تیرا تیروں پہ رہا ہائے حسین ہے سلام اس پہ جو جس جگہ خیمہ زینب تھا وہاں سے اب تک جس جگہ خیمہ زینب تھا وہاں سے اب تک رات کو آتی ہے کانوں میں صدا ہائے حسین ہے سلام اس پہ جو کہتی تھی صدا ہائے حسین ہے سلام اس پہ جو عمر بھر ماتم شبیر میں گزری محبوب قبر سے بھی تیرے آئے گی صدا ہائے حسین ہے سلام اس پہ جو کہتی تھی صدا ہائے حسین ظالموں نے تجھے پانی نہ دیا ہائے حسین ہے سلام اس پہ جو فاتحہ اللہم صلی اللہ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اللهم صل. ایک بار باز بلند نعرے صلوات صلی اللہ محمد. ہاں فخر ملک و اشرف آدم ہے محمد. فخر ملک و اشرف آدم ہے محمد. اکلیل سرے عرش معظم ہے محمد. حقا کے خداوند دو عالم ہے محمد. آخر ہے مگر سب سے مقدم ہے محمد. آخر ہے مگر سب سے مقدم ہے محمد. ایسا کوئی محرم نہیں اسرار عہد کا، حال اس سے ہے پوشیدہ ازل کا نہ ابد کا. حال اس سے ہے پوشیدہ ازل کا نہ ابد کا. پہلے کیا جس چیز کو اللہ نے پیدا، لکھا ہے کہ وہ نور جناب نبوی تھا. 10 برس اس دن سے وہ نور شہ والا استادہ رہا روبروے خالق یکتا. استادہ رہا روبروے خالق یکتا. گئے حمد و ثنا گئے صفت قدرت حق تھی، اس نور پہ ہر دم نظر رحمت حق تھی. اس نور پہ ہر دم نظر رحمت حق تھی. اس نور سے فرماتا تھا یہ حضرت معبود، ہے خلق سے تو میری مراد اور میرا مقصود. عزت کی قسم اپنی جو تو ہوتا نہ موجود، تو رہتی بنا عالم ایجاد کی نابود. تو رہتی بنا عالم ایجاد کی نابود. تو رہتی بنا عالم ایجاد کی نابود. پیدا کبھی کرتا نہ زمین کو نہ فلک کو، دوزخ کو نہ جنت کو نہ آدم کو
ملک کو، دوزخ کو نہ جنت کو، نہ آدم نہ ملک کو، دوزخ کو نہ جنت کو، نہ آدم نہ ملک کو۔ اللہ ہر رتبے تو محمد کو یہ بخشے، ہیں سارے رسولوں سے زیادہ شرف ان کے، ہر چند کے سب مورتیں آفات و بلا تھے، پر ایسے مصائب بھی کسی نے نہیں دیکھے، پر ایسے مصائب بھی کسی نے نہیں دیکھے، کیا کیا نہ دیے رنج انہیں اہل جفا نے، آرام نہ پایا کبھی محبوب خدا نے، آرام نہ پایا کبھی محبوب خدا نے، جس وقت ہوا کفر و ضلالات سے جہاں پاک، اور دور ہوا گلشن دی سے خش و خاشاک، رونے کی ہے جا سینے میں ہوتا ہے جگر چاک، بیمار مدینے میں ہوئے سید لالاک، بیمار مدینے میں ہوئے سید لالاک، ایک بار خزاں آ گئی ہستی کے چمن میں، طاقت نہ رہی بیٹھنے اٹھنے کی بدن میں، طاقت نہ رہی بیٹھنے اٹھنے کی بدن میں، حیدر کو کبھی دیکھ کے پاس اپنے بلاتے، کس پیار سے داماد کو چھاتی سے لگاتے، کس پیار سے داماد کو چھاتی سے لگاتے، پہلو کبھی دونوں کس پیار سے داماد کو چھاتی سے لگاتے، پہلو میں کبھی دونوں نواسوں کو بٹھاتے، کچھ سوچ کے منہ چومتے اور اشک بہاتے، کچھ سوچ کے منہ چومتے اور اشک بہاتے، فرماتے تھے دونوں پہ فدا جان محمد، پشمردہ ابھی سے ہے یہ
ریحان محمد پش مردہ بھی سے ہے یہ ریحان محمد پش مردہ بھی سے ہے یہ ریحان محمد رو رو کے پیغمبر نے کہا صدقے میں تم پر خالق نے بلایا ہے تامل کروں کیوں کر غم میں میرے دے صبر تمہیں خالق اکبر ناچار ہے کیوں کر تمہیں لے جائے پیغمبر ناچار ہے کیوں کر تمہیں لے جائے پیغمبر فرزند تلک باپ کے کام نہیں سکتا اس راہ میں ہمراہ کوئی جا نہیں سکتا اس راہ میں ہمراہ کوئی جا نہیں سکتا سن کر یہ سخن شور ہوا رونے قبر پا بستر پہ ہوئے راست شہ یس رب و بطحا نزدیک محمد ملک الموت بھی آیا فرمان خدا فوج ملائک کو یہ پہنچا فرمان خدا فوج ملائک کو یہ پہنچا نزدیک سواری ہے رسول عربی کی سب صف باندھ کے تعظیم کرو روح نبی کی صف باندھ کے تعظیم کرو روح نبی کی چلاتی تھی یوں بنت نبی کوٹ کے سینہ میں لٹ گئی ہے ہوا ویران مدینہ آرام کا میرے نہ رہا کوئی قرینہ طوفان میں پڑا آل محمد کا سفینہ طوفان میں پڑا آل محمد کا سفینہ بیتاب میں ہوتی تھی جو رہتے تھے سفر میں ہائے بیتاب میں ہوتی تھی جو رہتے تھے سفر میں اب حشر تک آئیں گے نا بابا میرے گھر میں اب حشر تک آئیں گے نا بابا میرے گھر میں
فخر ملک و اشرف محمد وعجل فرجهم. ऐसे रखो बेटा, लाइट उसको ये इधर रखो, यहाँ रख के फोकस करो. एक ये लाइट जला ली. آپ حضرات سے معروضہ ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ان مرحومین کی روح شاد فرمائیے. ڈاکٹر رفیق حسین، قیصر جہاں بیگم، طاہرہ بیگم، احمد علی خان اور سیدہ بیگم، ان مرحومین کی روح شاد فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک صلوات ارشاد فرمائی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمشرکین والمنافقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین خاتم النبیین والاشرف المکین الاشجع المتین حبیب الہ العالمین المخاطب بطہ و یاسین والملقب برحمت للعالمین صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارض المدینہ وصاحب اصل ما فی الوجود نقطۃ دائرۃ الوجود سر اللہ فی کل موجود وصاحب اللواء الحمد ومقام المحمود ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. صلی اللہ علیہ وسلم. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین من لیلنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ ومتقن خطابہ وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. صلوات و سلام. صلی علی محمد و آل محمد. بیان زیادہ طولانی نہیں ہوگا. آپ کی مصروفیات کا خیال رکھتے ہوئے اپنے مقررہ وقت میں اس مجلس کو تمام کروں. سورہ احزاب جو قرآن مجید کا 33واں سورہ ہے. یہ وہ عظیم سورہ ہے کہ اگر پروردگار عالم نے سارے قرآن میں دین کو سمجھانے کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے صرف اسی سورہ کو نازل کرتا تو وہ کافی ہو جاتا، جس میں آیت درود بھی ہے،
آئے تطہیر بھی ہے، اور رسول کی تعریف اس طرح کر رہا ہے کہ یا ایھا النبی، اے ہمارے نبی۔ دیکھیے قرآن مجید میں بہت سارے انبیاء کا ذکر ہے، بہت ساروں کو نام سے پکارا ہے، لیکن احترام ختمی مرتبت یہ ہے کہ کہیں یا محمد کہہ کے نہیں پکارا، یا آدم کہا، یا یحییٰ کہا، یا ابراہیم کہا، یا موسیٰ کہا، لیکن کہیں یا محمد نہیں ہے۔ اور جیسے بتایا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا ہے، بھیجنے والے ہم ہیں۔ انا ارسلناک شاہدن، ایسے بھیجا، شاہد بنا کر بھیجا ہے، گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ بشیرم و نذیرا، کہ بشارت دینے والا بنا کر بھیجا ہے، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وسراجم منیرا، تمہاری حیثیت چمکتے ہوئے چراغ کی ہے، کہ جہاں روشن چراغ ہوتا ہے، جہاں کوئی اندھیرے کی گنجائش ہی نہیں ہوتی، چراغ تو روشن ہوتا ہی ہے، جسے چراغ کہتے ہیں جو روشن ہی ہوتا ہے، لیکن بعض چراغ بجھ جاتے ہیں، یہ بجھنے والا چراغ نہیں ہے، یہ تا قیامت ہے۔ اسی لیے جب بھی آپ اللہ کے رسول کی گواہی دیتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد اللہ کے رسول تھے نہیں، رسول اللہ کے رسول ہیں محمد، اس لیے گواہی دیتے ہیں۔ جب بھی سلام کرتے ہیں تو السلام علیکم یا رسول اللہ کہتے ہیں، ان پہ سلام بھی ہے، ان کی حیات کا ثبوت یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں اللہ کے رسول ہیں، تھے نہیں کہتے ہیں۔ تو گواہ بنا کے بھیجا ہے۔ کس طرح گواہ بنا کے بھیجا ہے؟ ساری کائنات کو خلق کیا ہے، گواہ کون ہے؟ سب سے پہلے خلق کیا ہے، سب سے آخر میں بھیجا ہے، اس لیے کہ ہر چیز کا گواہ بنا کے بھیجا ہے۔ پہلے کوئی خلق نہیں، وَأَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا۔ اب جو کچھ بھی بنے گا ان کے سامنے بنے گا، جو کچھ بنے گا ان کے صدقے میں بنے گا، ان کے علم سے باہر کوئی چیز نہیں۔ سب سے پہلے جو خلق ہوا ہے کوئی چیز نہیں تھی، نف افلاک تھے، لولا کا لما خلقت الافلاک، اے میرے حبیب اگر تم کو نہ بناتا تو یہ افلاک کو خلق نہیں کرتا، اس دنیا کو خلق نہیں کرتا۔ یہ آسمان کا شامیانہ، زمین کا فرش، یہ شمس و قمر کی قندیلیں، یہ چمکتے ہوئے چراغ، بہتے ہوئے دریا، یہ ساری چیزیں تمہاری وجہ سے ہم نے خلق کیا ہے۔ جو کچھ بھی بنا ہے تمہاری خاطر بنا ہے۔ اور حدیث قدسی میں ہے کہ لولا کا لما خلقت الافلاک، اگر تم کو نہ بناتا تو کسی چیز کو نہ بناتا۔ حدیث قدسی یہاں رکی نہیں ہے، بلکہ حدیث قدسی آگے بڑھ کے کہتی ہے کہ لولا علی لما خلقتک، اگر علی کو نہ بناتا تو اے حبیب تم کو بھی نہ بناتا۔ یہاں پہ حدیث قدسی ختم نہیں ہو رہی ہے، بلکہ آگے بڑھ کے حدیث قدسی یہ کہہ رہی ہے لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ کو خلق نہیں کرتا تو اے میرے حبیب محمد تم کو بھی خلق نہیں کرتا، اور علی تم کو بھی خلق نہیں کرتا۔ صلوات علی محمد۔ اب یہ عظمتیں ہیں۔ درود کی آیت آئی ہے تو اسی سورے میں ہے کہ انما ولیکم اللہ کی بھی آیت آئی ہے تو اسی سورے میں ہے، جہاں پر یہ کہا گیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں نبی کے اوپر، النبی کے اوپر، نبی کے اوپر نہیں، النبی کے اوپر، خاص نبی کے اوپر۔ پراپر نون ہے کہ جہاں النبی کہا گیا ہے، یہی کہا جاتا ہے کہ جب درود کی آیت آئی ہے تو اہل بیت کہاں ہیں؟ خود رسول فرماتے ہیں کہ اگر اہل بیت کو شامل نہیں کرو گے تو وہ دم بریدہ صلوات ہے، وہ صلوات ہی نہیں ہے جب تک کہ اہل بیت کو شامل نہ کیا جائے۔ اہل بیت وہ ہیں کہ ایک روشن چراغ بنایا ہے، تو صرف ایک چراغ نہیں ہے، رسول کے بارے میں کہا ایک روشن چراغ بنایا ہے، لیکن ایسے 14 چراغ بنائے ہیں پروردگار عالم نے۔ صلوات جب یہ سب ہیں تو ان کی روشنی کتنی ہے؟ ایسی روشنی ہے کہ جہاں آنکھیں چندیا جاتی ہیں، ملک کی بھی آنکھیں چندیا جاتی ہیں جو نور سے خلق ہوا ہے۔ آتے ہیں
جبریل آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں کہ پروردگار بتا اس چادر کے نیچے کون کون ہے؟ تو آواز قدرت آ رہی ہے کہ ہم اہل بیت النبوہ و مازن الرسالہ ہم فاطمۃ و ابوہا و بالوہا و بنوہا صلوات علی محمد۔ میں یہ عرض کروں کہ پروردگار عالم نے جبریل کو بھیجا ہے، آیتیں دے کے بھیجا ہے، قرآن دے کے بھیجا ہے، ہر مرتبہ نبی کی خدمت میں آئے ہیں، نبی گھر میں ہیں تو آ کے خدمت میں قرآن کو پیش کیا ہے، آیتوں کو پیش کیا ہے، باہر ہیں تب بھی آیتوں، ازواج میں ہیں، اصحاب میں ہیں، ہر مرتبہ جبریل کو بھیجا ہے۔ جبریل اتنا آتے جاتے رہے ہیں، جب بھی آ رہے ہیں در مصطفیٰ پہ آ کے سلام کر رہے ہیں۔ اور کیا نہیں پہچانتے رسول کو؟ فاطمہ کو نہیں پہچانتے؟ جس کی دیوڑی پہ آئے ہیں سلام کرتے ہوئے، رسول کے پاس ایک مرتبہ آئے ہیں تو فاطمہ سے 2 مرتبہ ملاقات ہوئی ہے ان کی، ایک تو آیت لاتے ہوئے، ایک جاتے ہوئے۔ رسول کی خدمت سے واپس ہو رہے ہیں، فاطمہ کو پھر سلام کر کے جا رہے ہیں۔ اور علی کے تو شاگرد ہیں، اپنے استاد کو نہیں پہچانتے۔ بچوں کے لیے میوے لائے ہیں، جنت کا طعام لے کے آئے ہیں، حسن و حسین کو سنبھالا، جھولا جھلائے ہیں، کیا نہیں پہچانتے؟ کہ نہیں، ہر ایک کی بھی لمٹ ہوتی ہے، ہر ایک کی بھی حد ہوتی ہے۔ آپ کی نگاہ ہے، شمع کو دیکھ سکتے ہیں، آپ نظر جما سکتے ہیں، لیکن سورج پہ آپ نظر نہیں ڈال سکتے۔ آنکھیں خیرہ کر جاتی ہیں، آنکھیں چندیا جاتی ہیں کہ تمہارا نور اور ہے، اس کا نور اور ہے۔ اور یہ اہل بیت وہ ہے جس کی نور کی مثال ہی نہیں دی جا سکتی، کہ جہاں وہ منزل آئی ہے کہ پروردگار عالم نے ان کی تعریف کی ہے کہ ان کے اگر یہ نہ ہوتے تو کائنات خلق نہیں ہوتی۔ اب یہ احترام ہے کہ جہاں نام محمد ہے، نام محمد وہ ہے، جب بھی نام محمد لیا جاتا ہے علماء کہتے ہیں کہ نام محمد جب لیا جائے تو صلوات واجب ہے۔ وجوب کی منزل ہے کہ جب نبی نام لیا جائے۔ اب آپ بتائیے صلوات کا کیا ثواب ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ایک مرتبہ محمد کا نام آ رہا ہے، درود واجب ہے۔ یہاں تو ختم بھی محمد پہ ہو رہا ہے، شروع بھی محمد سے ہو رہا ہے، آل محمد پہ ختم ہو رہا ہے تو نام محمد ہے۔ آپ تو درود پڑھ کے خاموش ہو گئے، اللہ بھی بھیج رہا ہے درود، ملائکہ بھی بھیج رہے ہیں، تو اب آپ خاموش ہو گئے، تو اس واجب کو کون ادا کر رہا ہے؟ اور جو ابتدا کرتا ہے اس کے حصے میں ثواب آتا ہے، کوئی نیک کام کرتے ہیں اس کے حصے میں ثواب آ جاتا ہے۔ اب آپ نے ابتدا کی، درود کی ابتدا کی، افضل الاعمال صلو علی محمد و آل محمد، تمام اعمال کی سب سے عظمت جس عمل کی ہے کہ جہاں پر عربستان میں جو خاطب کرتے ہیں، جو مولوی پڑھتے ہیں، تو منبر پر جانے کے بعد پہلا لفظ یہی کہتے ہیں کہ افضل الاعمال صلو علی محمد و آل محمد، سب سے افضل ترین اعمال یہ ہیں۔ تو اس کا ثواب جو ہے، ابتدا کی آپ نے محمد کا نام لیا، انتہا میں بھی محمد کا نام لیا، آپ تو خاموش ہو گئے، لیکن ملائکہ تو ہمیشہ کرتے ہیں، پروردگار عالم بھی درود بھیجتا رہتا ہے، اللہ بھی بھیج رہا ہے، ملائکہ بھی بھیج رہے ہیں، آپ تو خاموش ہو گئے۔ لیکن یہ سلسلہ کہاں تک چل رہا ہے؟ ایک گروہ ملائکہ نے درود کو بھیجا، دوسرے گروہ نے اس کے بعد ختم ہوتے ہی دوسرے نے بھیجا، اس طرح قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ یہ نام محمد ہے، اور اتنا پاک نام ہے کہ وہ کافر جسے 7 سمندر اس کو پاک نہ کر سکیں، ایک نام محمد پاک کرتا ہے۔ یوں زبان پہ آیا، پاک ہو گیا۔ اب جو نام محمد لیتا ہے وہ با ایمان ہو گیا، اس کے لیے طہارت ہی طہارت ہے کہ جہاں آپ سے مناکحت کے ہٹ کے وہ منزل ہے کہ جہاں پروردگار عالم نے ان کو ہاتھ سے کھانے کے لیے آپ کو یہ کیا ہے کہ جہاں آپ ان کے ہاتھ کا کھا سکتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، ان سے مصافحہ کر سکتے ہیں۔ صرف نام محمد آیا، صرف نام محمد پاک کر رہا ہے۔ نام محمد وہ ہے کہ طاقت بھی بخشتا ہے۔ جہاں تک طاقت کا سوال ہے، جہاں جوانی کا سوال ہے، زلیخا کی جوانی کس طرح پلٹی ہے؟
جب کہا کہ تو اگر محمد کے زمانے میں ہوتی، محمد کو دیکھتی تو کتنا نہیں متاثر ہوتی، ایسے میں کہتی ہے کہ کیا نام لے لیا تم نے، کہ جیسے ہی نام محمد میرے سماعت میں پہنچا ہے دل میں ایک محبت پیدا ہوئی، وہ جوانی جو ضعیف ہو گئی تھی وہ ضعیفی جوانی میں بدل گئی۔ تو آپ بتائیے کہ جس کے پاس 14 محمد ہیں ان کی محبت ہمیں کس منزل پر لے جاتی ہے؟ صلوات پڑھنے والے محمد۔ یہ سارے کے سارے محمد ہیں کہ جہاں اس کے ساتھ ہی رسول نے فرمایا کہ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ انبیاء کے بارے میں ہے، انبیاء جو ہیں رسول کے پسینے کے قطرے ہیں، ایک ایک قطرہ جلالت الہی سے پیشانی سے صادر ہوتا رہا، اور وہاں پر آدم بنے، نوح بنے ہیں، ابراہیم بنے ہیں، موسیٰ بنے ہیں، عیسیٰ بنے ہیں، 1,24,000 ایک کم 24,000 انبیاء سارے محمد کے پسینے کے قطرے ہیں۔ اور رسول اکرم ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ لحموں کا لحمی و دموں کا دمی، یہ اس میں کہتے ہیں کہ تمہارا خون میرا خون ہے، تمہارے استخوان میرے استخوان ہیں، تمہارا گوشت میرا گوشت ہے۔ انہم منی و انا منہم، یہ مجھ سے ہے اور میں ان سے ہوں۔ صلوات علیہ محمد۔ اب اس کے بعد پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ان کا اختیار ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ بھی رسول تمہیں دیں اس سے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ اگر وہ بلائیں تو نہیں آنا حرام ہو جائے گا، وہ کہیں بیٹھ جاؤ اٹھ جانا حرام ہو جائے گا، وہ کہیں آؤ جانا حرام ہو جائے گا، جو کچھ کہیں قبول کر لو ورنہ نقصان تمہارا ہی ہے۔ اب رسول نے کس چیز کو پہچانا ہے؟ جہاں پہنچایا ہے پہچانوایا ہے، علی کو پہچانوایا غدیر خم کے میدان میں کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ حسن کو پہچانوایا جہاں خطبہ دے رہے تھے حسن مجتبیٰ ہے، اور رسول خطبہ دے رہے تھے وہ فروعی کام تھا، اور محبت میں داخل ہیں حسن مجتبیٰ۔ حسن مجتبیٰ گرا چاہتے گرے نہیں ہیں، رسول نے خطبے کو چھوڑا، ممبر کو چھوڑا، اور پھر حسن مجتبیٰ کو اٹھا لیا۔ تو لوگوں نے پوچھا آپ تو سرکاری کام کر رہے تھے، خدا کا حکم بجا لا رہے تھے، یہ بچے کو کیوں لیا؟ کہا کہ یہ بچہ وہ ہے کہ جہاں پہ یہ میرا حدیث ہے، یہ میرا قول ہے، اور یہ میرا خون ہے۔ یعنی حسن کی اہمیت بتائی، حسین کے لیے سجدے کو طول دیا کہ جب تک حسین پشت سے نہ اتریں سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، اپنی مرضی سے جب تک کہ نہ اتریں حسین کے لیے سجدے کو طول دیا رسول نے۔ اور فاطمہ اس منزل پر ہیں کہ فاطمہ تو بضعۃ منی کہا، فاطمہ وہ ہے جہاں مجسم قرآن ہے، جہاں مجسم قرآن فاطمہ ہے، اس لیے کہ قرآن مجسم جب کب ہوتا ہے کہ رسول کے قلب پہ قرآن کو نازل کیا گیا ہے، وَنَزَلَ بِهِ رُوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، ہم نے جبریل کو تمہارے قلب پہ نازل کیا۔ اب آپ بتائیے قلب کی منزل کیا ہے؟ قلب کا تعلق روانی خون سے ہوتا ہے، قلب کا تعلق امنگوں سے ہوتا ہے، قلب کا تعلق امیدوں سے ہوتا ہے، خواہشوں سے ہوتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے امید رسول کا نام فاطمہ ہے، خون رسول کا نام فاطمہ ہے، خواہش رسول کا نام فاطمہ ہے۔ وہ منزل ہے کہ جہاں آ رہے ہیں تو فاطمہ کی منزل وہ ہے کہ آ رہا ہے قلب محمد پر اور جمع ہو رہا ہے فاطمہ کے پاس۔ آواز قدرت آ رہی، انہ لقرآن کریم، یہ بے شک کرامتوں والا قرآن ہے، فی کتاب مکنون، ایک چھپی ہوئی کتاب میں ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اس کے قریب کوئی نجس آ نہیں سکتا۔ اتنا احتیاط ہے کہ ایک کتاب میں محفوظ رکھا ہے، کتاب اور ہے قرآن اور ہے، ایک چھپی ہوئی کتاب میں ہے،
یہاں تک احتیاط ہے، اتنی احتیاط ہے کہ غیر طاہر وہاں نہیں پہنچ سکتا. تو فاطمہ کی کتنی طہارت ہے، جس کے 12-14 محافظ ہوں اس کا نام فاطمہ ہے. صلوات علی محمد. اور قلب رسول پر جمع ہو رہا ہے، مجسم قرآن ہے وہاں پر، وہاں بھی حقیقت قرآن ہے، یہاں بھی حقیقت قرآن ہے. اگر عدل الہی میں اگر توازن کیا جائے، اسے تولا جائے، تو ایک پلے میں فاطمہ کا نور ہے، ایک پلے میں رسول اکرم کا نور ہے، تو وہ منزل آ رہی ہے کہ دونوں نور برابر ہو جاتے ہیں. اس لیے جب بھی فاطمہ آ رہی ہے بزم رسالت میں، رسول اعلیٰ آخری درجے کی نبوت فاطمہ کی تعظیم کے لیے اٹھ کھڑی ہو رہی ہے. صلوات ہونے والے محمد. یوسف نبی تلے ہیں. بادشاہ مصر کا خزانہ ختم ہو گیا، تل نہیں سکے. بادشاہ شرمندہ ہوا، سبکی ہوئی اس کی کہ یوسف کو خرید نہیں سکا، سارا خزانہ ختم ہو گیا. خود یوسف کو ایک مرتبہ رحم آ گیا کہ بادشاہ شرمندہ ہو رہا ہے. ایک عزت دار کی عزت جاتے ہوئے دیکھ نہیں سکے. کہا کہ لاؤ ایک قلم اور کاغذ دے دو، میں اس کا حل بتاتا ہوں کہ کس طرح یوسف تلیں گے. کس سے مانگا؟ کوئی مسلمان نہیں ہے، مشرک ہیں، کافر ہیں. مشرک و کافر نے نبی کی بات سن لی، قلم و کاغذ دے دیا، مشکل حل ہو گئی. اس پہ لکھا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک آیت لکھی ساری تاریخوں میں کہ جناب یوسف نے یہ آیت لکھی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے ہی دوسرے پلڑے میں رکھا گیا تو وہ پلڑا سبک ہو گیا یوسف کا، اور وہ پلڑا بھاری ہو گیا جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یوسف تلے ہیں ایک آیت کے اندر. اور فاطمہ کون ہے؟ مجسم قرآن، حقیقت قرآن. کہ جہاں حقیقت قرآن ادھر ہے، حقیقت قرآن ادھر ہے. پورا قرآن تل رہا ہے، پوری آیتیں تل رہی ہیں، ایک نور فاطمہ میں، ایک نور محمد میں. صلوات علی محمد. تو یہ منزل ہے کہ جہاں پروردگار عالم نے یہ عزت و احترام بخشا ہے. تو اسی لیے کہا کہ ان کے بعد کے جو ہیں ان کا بھی احترام کرو. پتہ سمجھایا کہ دیکھو انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. میں اپنے بعد 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے اہل بیت ہیں. اگر ان سے تمسک اختیار کرو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے، یہاں تک کہ تم حوض کوثر پہ مجھ سے ملاقات ہو. تو ہم ان کو مانتے ہیں جس کی یہاں بھی ملاقات ہے، جس کی یہاں بھی محبت ہے. ہمیں جنت میں لے کے جانے والے وہی ہیں، ہمارے گناہ بخشوانے والے، ہماری شفاعت کرنے والے وہی ہیں. اگر ان کو چھوڑ دیا تو دیکھیے بتا رہے ہیں، کبھی زبان چسا کے بتا رہے ہیں، کبھی کاندھوں پہ بٹھا کے بتا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں فارفوہ ھذا الحسین، یہ حسین ہے، میرا حسین ہے، اسے جان لو، اسے پہچان لو. لیکن اہل بیت کے لیے یہی کہا گیا کہ جہاں پروردگار عالم نے کہا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، تم سے کوئی سوال نہیں ہے سوائے اس کے کہ میرے اہل بیت سے مودت اختیار کرو. اب سوچئے کہ جہاں مودت اختیار کرنے کے لیے کہا گیا ہے، واجب ہے قرآن میں کہ محبت کرو. اگر محبت نہیں کرتے ہیں تو کفر کی موت ہے اور پھر شرک کی موت ہے. دور ہو گئے تو پھر جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتی. اس لیے کہ جوانان جنت کے سردار یہی ہیں، خاتون جنت یہی ہیں، ساقی کوثر یہی ہیں، شافع محشر یہی ہیں. ان سے اگر کوئی بگاڑ کر لے تو یہی ہے کہ ہم جو ذکر کرتے ہیں، ہم جو آ کے محفلیں سجاتے ہیں، ایک تو اپنی طہارت کا اعلان کرتے ہیں، دوسرے یہ کہ ہمیں برکتیں حاصل ہوتی ہیں، ہمیں آخرت کی فکر ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم جو تذکرہ کرتے ہیں، اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں. امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے بچوں کو محبت اہل بیت کی تعلیم دو. انہیں جس طرح قرآن پر پڑھاتے ہو اسی طرح اہل بیت کے واقعات بیان کرو، شجاعت کے واقعات بیان کرو.
اخلاق کے واقعات بیان کرو، زندگی کی سیرت بیان کرتے رہو کہ تاکہ تم میرے بچوں میں وہی آئے۔ صاحبزادے نے سورہ مزمل کی تلاوت کی ہے کہ قم اللیل الا قلیلا۔ اب یہ اگر ترجمہ کر کے بچوں کو بتائیں گے تو یہی ہے کہ اے کملی کے اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، راتوں کو اٹھو مگر کم اٹھو۔ پروردگار تو کہہ رہا ہے کہ ذکر کثیر کرو، جس قدر عبادت ہو سکتے کرو، لیکن اب اپنے حبیب کے لیے کہہ رہا ہے کہ اتنی عبادت مت کرو، اتنی زحمت مت برداشت کرو۔ وہ اس عابد پر سلام ہے جس کے قدرت خود روک کے کہہ رہی ہے اتنی عبادت نہیں کرو۔ راتوں میں جا کے عبادت کر رہے ہیں تو کس طرح کی عبادت ہو رہی ہے؟ پیروں پر ورم آ جا رہا ہے، کوئی شفقت سے کوئی زوجہ کوئی چادر دوہری ڈال رہی ہے، کہتے ہیں کہ عبادت میں خلل ڈال رہی ہو، تم چاہتی ہو کہ میں عبادت سے غافل ہو جاؤں، ہٹا دو چادر۔ وہ منزل ہے کہ جہاں دین کے لیے کیا کیا نہیں کیا۔ رسول فرماتے ہیں کہ ما اوذی یا نبیًا کما اوذی، تو جس طرح کسی نبی کو وہ اذیت نہیں دی گئی جس طرح مجھے اذیت دی گئی۔ زندگی 23 برس کی تبلیغی زندگی ہے، تمہیں تو 40 برس تو معلوم ہی نہیں ہوا کہ کیا ہوا ہے، تمہیں اخلاق کیا معلوم ہوں گے، تمہیں نور نبی کیا معلوم ہوگا، تمہیں شجاعت نبی کی کیا معلوم ہوگی۔ تم نے یہی دیکھا کہ میدان میں آ کے تلوار چلا رہے ہیں تو یہ شجاعت ہے۔ رحمت کے سے کسی سے بات کریں، اچھی بات کریں، کہا کہ یہ رحم دلی ہے، نہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، عالمین کے لیے رحمت ہے۔ پروردگار عالم نے کہا کہ انا ارسلناک، ہم نے تمہیں بھیجا ہے، ہم نے اپنے لیے کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ، جہاں جہاں لا الہ الا اللہ رہے گا وہاں وہاں محمد رسول اللہ رہے گا۔ ہم عالمین کے پروردگار ہیں، عالمین کے لیے رحمت ہیں، اور یہ سلسلہ ہے، قیامت تک یہ سلسلہ ہے۔ مولا کائنات سے کسی نے پوچھا یا علی آپ بہادر ہیں؟ کہا الحمدللہ۔ کہا کہ آپ کے مقابلے میں کوئی آ نہیں سکتا؟ کہا بے شک صحیح ہے، کوئی میرے مقابلے میں آ نہیں سکتا۔ جب تک کوئی بھی آتا ہے تو اسے یقین ہو جاتا ہے کہ وہ میری تلوار سے قتل ہو جائے گا، اور مجھے یقین ہوتا ہے کہ میں اسے مار ڈالوں گا۔ پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے کہ یا مولا اتنا بتائیے کہ آپ کی نگاہ میں بھی کوئی بہادر ہے، کوئی شجاع ہے آپ کی نگاہوں میں؟ خطیب منبر سلونی نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میری نگاہ میں بھی ایک بہادر ہے۔ پوچھا مولا وہ کون سا بہادر ہے؟ کہا میں نے نبی کے علاوہ کسی اور کو اتنا بہادر نہیں دیکھا، کبھی تلوار نہیں چلائی نبی نے، کہیں میدان میں جنگ کے جوہر نہیں دکھائے۔ اب وہ بتا رہے ہیں کہ میری تلوار چلانا، میری شجاعت کی گواہی علی دیں گے، میری شجاعت کی گواہی حسن دیں گے، میری شجاعت کی گواہی حسین دیں گے۔ زندگی کے مرق ہیں، میری مکے کی زندگی اگر دیکھنا ہو تو حسن مجتبیٰ کی زندگی دیکھو، میری مدینے کی زندگی اگر دیکھنا ہو تو حسین شہید کو دیکھو کہ کس طرح میرے سیرت پر عمل کرتے ہوئے ہیں۔ مکے میں کوئی جنگ نہیں ہے، جتنی جنگیں ہیں مدینے میں آنے کے بعد ہے۔ وہ منزل ہے کہ جہاں حسن مجتبیٰ نے وہی سیرت کو ظاہر کیا ہے جو مکے کی رسول کی سیرت تھی۔ نہیں، یہ نہیں تھا کہ حسن مجتبیٰ نے تلوار نہیں چلائی، حسن مجتبیٰ نے تلوار اس طرح چلائی ہے کہ جمل میں اونٹ کو پے کرنے والے حسن مجتبیٰ تھے، جنگ کے جوہر دکھانے والے حسن مجتبیٰ تھے۔ محمد حنیفیہ کو روک کر مولا نے حسن مجتبیٰ کو بھیجا تھا کہ جاؤ تم حملہ کرو، وہ منزل تھی، شہزاد کے جوہر دکھا دیے۔ تو لوگوں نے کہا کہ مزاجوں کا فرق تھا، کہا نہیں، جو جس وقت کی ضرورت تھی انہوں نے اس کو پورا کیا ہے۔ اگر جنگ کے لیے حسن کو کہا جاتا تو حسین کی جگہ حسن جنگ کرتے، حسین کی اگر صلح کے لیے حسین کو کہا جاتا تو حسن کی جگہ حسین صلح کرتے۔ طبیعت میں ایک ہے، اسی لیے پروردگار عالم نے بتایا کہ دیکھو جب چادر میں آئے ہیں تو مزاج میں نہیں بدلتا ہے، قول سے قول نہیں بدلتا ہے۔ جو بات حسن مجتبیٰ نے کی وہی بات حسین نے کی ہے۔ جہاں پہ جانے کے بعد ایک مرتبہ وہ منزل آئی کہ اللہم انی اسألک کہتے ہوئے پروردگار عالم نے ان کو گواہ کر کے بتایا یہی میرے اہل بیت ہیں، میرے اگر زندگی کو دیکھنا ہے تو ان پر دیکھتے رہو۔
اور پھر وہ عمل بتایا کہ دیکھو میں کس طرح بچوں کی تعظیم کرتا ہوں، میں کس طرح بچوں کی شفقت کرتا ہوں، دیکھو میرے لیے یہ ریحان جنت ہیں، یہ میرے جنت کے خوشبو ہیں جو میرے پاس میرے اللہ کی جانب سے مجھے عطا کیے گئے ہیں، صرف نواسے نہیں ہیں بلکہ ابنانا و ابناکم کی منزل پر انہیں رسول کے بیٹے قرار دیا ہے۔ اب کوئی رسول کے پر کوئی حملہ کر رہا ہے، ان بیٹوں پہ کوئی حملہ کر رہا ہے تو رسول کے بیٹوں پہ حملہ کر رہا ہے۔ کوئی اگر حملہ کر رہا ہے، عورتوں پہ حملہ کر رہا ہے، سیدہ پہ حملہ کر رہا ہے تو رسول کے نساؤں پہ حملہ کر رہا ہے۔ ان انفسنا کی منزل پر علی ہے، تو اگر کوئی علی سے بغض کر رہا ہے تو رسول سے بغض کا اختیار کیے ہوئے ہے۔ وہ منزل ہے کہ جہاں رسول اکرم دنیا سے گئے ہیں تو ایک مرتبہ جاتے جاتے کہا کہ دیکھو میں دنیا سے جا رہا ہوں، اگر کوئی قرض مجھ پر ہے تو مجھ سے وصول کر لے۔ سب خاموش ہے، صحابہ کرام رو رہے ہیں۔ پہلے یہ بتائیے کہ 18 ذی الحج سن 10 ہجری سے 11 ہجری 28 سفر تک کتنے دن ہوتے ہیں؟ 18 سے ذی الحج کا مہینہ ختم ہوا، 12 دن ہوئے، اور پھر اس سفر کی 28 تاریخ محرم کا مہینہ گزرا، سفر کی 28 تاریخ آئی، تو اسی 2 مہینے میں جس 2 مہینے پہلے جس نبی نے علی کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھائے کہا تھا من کنتو مولا، وہ اب 28 سفر کے آتے آتے اتنا علیل ہو گیا کہ چلا نہیں جا سکتا، اصحاب کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے آئے اور آگے تعارف یہی کرا کہ میں کسی کے بارے میں نہیں کہتا بلکہ میں اپنے اہل بیت کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، دیکھو میرے بعد ان کا خیال کرنا۔ یہی بات تھی کہ چوتھے امام جب کربلا سے واپس آئے ہیں تو مدینے میں جب خطبہ دیا ہے امام نے تو سب سے پہلے یہی بات کہی کہ لوگوں اگر اللہ نے ہماری محبت کو واجب کے بجائے یہ کہا جاتا کہ ہم اہل بیت کو جتنا چاہے تکلیف پہنچاؤ اتنی تکلیف نہیں پہنچائی جا سکتی جتنا انہوں نے پہنچایا ہے۔ عزیزو وہ منزل ہے کہ جہاں اہل بیت کے بارے میں رسول سمجھا کے گئے ہیں۔ جاتے جاتے کہا کہ کوئی قرض وصول کر لو۔ ایک شخص کھڑا ہو گیا، ایک مرتبہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میرا قرض آپ پر باقی ہے۔ کہا کہ میں بغیر قرض ادا کیے جانا نہیں چاہتا، اس کی بارگاہ میں جانا ہے، کسی کا کوئی باقی نہیں رکھنا چاہتا۔ ایسے عالم میں اس نے کہا، پوچھا کہ کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ میں کسی جنگ میں تھا، آپ کے پہلو میں کھڑا ہوا تھا، ایسے میں آپ کا چابک سواری کو لگنے کے بجائے میری پشت پر لگا تھا، میں اس کا احساس لینا چاہتا ہوں۔ رسول سب نے منع کیا، یہ رسول کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہا کہ رسول نے فرمایا ٹوکے کہا کہ ہاں اسے اپنا قرض وصول کرنے دو۔ ایک مرتبہ اس نے کہا کہ میرے جسم پر قمیص نہیں تھا، ایک مرتبہ رسول نے ایک مرتبہ قمیص کو اتار دیا اور کہا کہ اب تو بدلہ لے لے۔ کہا کہ نہیں، وہی چابک چاہیے جو چابک میرے جسم کو لگا تھا۔ ایسے میں سلمان کو بھیجا، کہا کہ سلمان جاؤ سیدہ سے کہو کہ وہ چابک جس کا نام ممشوق ہے وہ حوالے کیا جائے۔ ایسے میں ایک مرتبہ سلمان گئے، دخل الباب کیا، پوچھا زہرا نے من الباب۔ ایک مرتبہ سلمان نے کہا آپ کا غلام سلمان ہوں، آپ کے بابا نے وہ چابک منگایا ہے۔ کہا کہ بابا کی طبیعت ناساز ہے، اب اس چابک منگانے کا کیا سبب ہے؟ مرتبہ سلمان نے کہا ایک شخص رسول سے بدلہ لینا چاہتا ہے۔ ایک مرتبہ فاطمہ نے کہا حسن و حسین جاؤ مسجد میں جاؤ، اس شخص سے کہنا جانا ہمارے بیمار ہیں۔ ایسے میں ایک مرتبہ جا کے کہتے ہیں اے شخص تم نانا سے بدلہ لینا چاہتا ہے، ماما نانا اس وقت علیل ہیں، اگر بدلہ ہی لینا ہے تو ہماری پشت حاضر ہے، جتنے چاہے تازیانے لگا لے۔ رسول کے پاس ایک مرتبہ جب اس نے دیکھا وہ منزل آئی کہ جہاں مہر نبوت ظاہر ہوئی، اس شخص نے چابک کو پھینک دیا، جا کے رسول کے مہر نبوت کو وہ ساتھ یہ کہتا ہے میری یہ مجال کہ آپ کے جسم پر پکوڑے برساؤں، میں تو یہ چاہتا تھا کہ میری نجات کا سامان بن جائے۔ ہاں مہر نبوت اس قابل ہے، ہاں مہر نبوت پہ بیٹھنے والے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ رسول جس نے احسان کیا تھا، احسان کا بدلہ یہی ہوا کہ رسول کے فرمان کو ماننے سے انکار کر دیا۔ جیسے اسامہ میں جانا
جانا سے منع لوگ نہیں گئے. رسول کہتے جاتے ہیں قوموا انی، میرے پاس سے اٹھ جاؤ. لفظ ایسا استعمال کیا گیا نہ جانے یہ کیا کہہ رہے ہیں. آزادارو، اس عالم میں رسول اکرم نے بتایا کہ دیکھو ہماری حکم کی نافرمانی کرنے والا جہنم کے آخری گڑھے میں ڈالا جائے گا. آزادارو، وہ منزل بھی آئی کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ رسول سے لوگ ناراض تھے. ابھی رسول کے آخری دن ہی تھے. محلے میں بنی ہاشم کے محلے میں فوج گردش کرنے لگی، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آنے لگی. رسول نے جب دم توڑ دیا ایسے عالم میں اپنے بچوں کو گلے سے لگا کے کہا سیدہ ظلم ہوگا، دروازہ جلایا جائے گا، محسن کی شہادت ہوگی، صبر کرنا بیٹی. سیدہ رو رہی تھی. ایسے عالم میں ایک مرتبہ دق الباب ہوا. غش رسول نے ایک مرتبہ آنکھیں کھولی تو دیکھا فاطمہ رو رہی ہے. کہا کہ کیوں رو رہی ہو؟ کہا کہ ایک شخص آیا ہے، اصرار کر رہا ہے آپ سے ملنے کے لیے. کہا فاطمہ جانتی ہو آنے والا کون ہے؟ آنے والا ملک الموت ہے. یہ تیرے در کی عظمت ہے کہ اسے اجازت کے بغیر داخلے کی اجازت نہیں ہے. آزادارو، منزل ہے کہ جہاں سیدہ کے گھر پہ آگ لائی گئی وہی آگ کربلا میں نظر آئی. رسول کے جنازے میں بہت کم لوگ شریک تھے. ابھی 2 مہینے پہلے جہاں ہزاروں لوگوں نے علی کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی وہی لوگ اتنے منتشر ہو گئے کہ 11 آدمی رسول کے جنازے میں تھے. سیدہ کو بہت برا معلوم ہوا. آئے تو کس طرح آئے؟ پرسہ دینے کے لیے گھر پہ آگ لے کے آئے. محسن کی شہادت ہو گئی. آزادارو، محسن شہید ہو گئے. گھر جلتا رہا. سیدہ فریاد کرتی رہی. صرف اتنا افسوس تھا کہ صرف اتنے محنت کے بعد صرف 11 آدمی جنازے میں تھے. اسی لیے کہا میرے جنازے میں کوئی آنے نہ پائے. علی کا جب جنازہ اٹھا تو 2 ہی آدمی تھے، لیکن حسن کا جنازہ جب اٹھا مسجد نبوی بیت الشرف کے برابر میں ہے، وہاں سے وہاں تک آنے تک جنازے پہ اتنے تیر آئے کہ جسم میں تیر پیوست ہو گئے. 70 تیر جو حسن کے جسم میں پیوست ہو گئے. یہ پہلا جنازہ ہے جو قبرستان کو جانے کے بعد واپس آیا. سفید کفن تھا، وہ کفن سرخ ہو گیا. ہائے زینب نے کیسے محسوس کیا ہوگا، کس طرح چین آیا ہوگا کہ بھائی کے جنازے پر تیر پیوستہ تھے. آزادارو، زینب نے جتنے تیر نکال سکتی تھی نکالی. پھر جب کفن بدلا گیا دوسری مرتبہ پھر لے جایا گیا. جنازہ جب لے جایا گیا ایسے عالم میں ایک مرتبہ جنت البقیع میں قبر کے نزدیک حسین نے بھائی کے جنازے کو رکھا. آواز دی کیا میرے بھائی کا جنازہ تیروں سمیت دفن ہو جائے؟ ارے کوئی آئے آ کے بھائی کے جنازے سے تیر نکالے. آؤ عباس، آؤ مسلم نے عقیل، آؤ عبداللہ ابن جعفر تیار، آؤ محمد حنفیہ. سب نے کہا آقا ہم تیر نہیں نکال سکتے. عباس نے کہا شانے کٹا سکتا ہوں لیکن بھائی کے جسم سے تیر نہیں. حسین کرے تو کیا کرے؟ آستین کو الٹ دیا، گھٹنوں کو زمین بقیع پر ٹیک کے کہتے ہیں اے مولا آئیے میری مدد کیجئے. ایک ایک تیر نکالتے جاتے ہیں، کربلا کو یاد کرتے جاتے ہیں. میں کہوں حسین مشق کر لو، کربلا میں اکبر کے سینے سے نیزہ نکالنا ہوگا، لاشوں کو اٹھانا ہوگا، اصغر کے گلے سے تیر نکالنا. علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار ہماری سزاداری کو قبول فرما، ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. ہمارا خاتمہ ایمان پر، دل میں مولا کائنات کی محبت ہر نفس زیادہ فرما. جو بیمار ان کو باقی بیمار کربلا وہ بیمار مدینہ صحت کاملہ اور عطا فرما. محمد عسکری رفیق صاحب کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. بچوں کو ذہن سے آراستہ فرما، ہمارے توفیقات میں اضافہ فرما.
ہم کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ایمان پہ باقی رہے، مولا کائنات کی محبت ہر نفس ہمارے دلوں میں اضافہ فرما، قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے ناصروں میں شمار فرما۔ ماتم حسین آپ بھی آ جائیے۔ آپ آ جائیے۔ گل یہ مدینے میں ہے بپا واویلا، گل یہ مدینے میں ہے بپا واویلا، اٹھ جہاں سے خیر الورا واویلا، گل یہ مدینے میں ہے بپا واویلا، روتے ہیں سب انصار والی، خاک بسر ہے شیر خدا واویلا، گل ہے مدینے میں ہے بپا واویلا، چھوٹے بڑے سب ہیں مضطر واویلا، چھوٹے بڑے سب ہیں مضطر واویلا، غم سے ہے سب کا چاک جگر واویلا، غم سے ہے سب کا چاک جگر واویلا، اٹھ گیا رہبر آج جہاں سے، شاد دلوں میں ہے گمراہ واویلا، گل یہ مدینے میں ہے وقا واویلا، چاک غریباں ہیں حسنین واویلا، چاک غریباں ہیں حسنین واویلا، کرتی ہے زہرا رو کے بین واویلا، کرتی ہے زہرا کے بین واویلا، چل بس بابا خلد بری کو، رہ گئی رونے کو دکھیا واویلا، گل یہ مدینے میں ہے بپا واویلا، ہائے نہ کیوں کر سر پیٹوں میں، ہائے نہ کیوں کر پیٹوں میں سر واویلا، ہائے نہ کیوں کر پیٹوں میں سر واویلا، کون ہے اب جو لے گا خبر واویلا، کون ہے اب جو لے گا خبر واویلا، ہو گئے تنہا ہے در صفدر، خوب ستائیں گے آدھا واویلا، یہ مدینے میں ہے بپا واویلا، قید ہوئی دنیا ویراں واویلا، قید ہوئی دنیا ویراں واویلا، کون و مکان سب ہے سنسان واویلا، آئے رہی ہر ایک مکان سے آج صدائے آہو بکا واویلا، گل ہے مدینے میں برپا واویلا، ہائے
بیٹی ہوں علی کی ہے وطن میرا مدینہ، اے ام حبیبہ، اے ام حبیبہ، اے ام حبیبہ، میں زینب مضطر ہوں، شبیر کی خواہر ہوں، بیٹی ہوں علی کی ہے وطن میرا مدینہ، اے ام حبیبہ، اے ام حبیبہ، اے ام حبیبہ، اے ام حبیبہ، تو کیوں آپ نے پہچانا نہیں مجھ کو ہے حیرتی، اس کوفے میں بابا میرے کرتے تھے حکومت، گودی میں مجھے آپ نے پالا بسد الفتح، گھر کی تھی کنی صاحب مجھے یاد نہیں کیا، اے ام حبیبہ، اے ام حبیبہ، میں زینب مضطر ہوں، شبیر کی خواہر ہوں، بیٹی ہوں علی کی ہے وطن میرا مدینہ، اے ام حبیبہ، اے ام حبیبہ، تو گردن پہ برادر کے چلی ظلم کی شمشیر، اور نو کے سنا پر ہے سر حضرت شبیر، عباس دلاور کو ملی خلد کی جاگیر، اکبر کے کلیجے پہ لگا ظلم کا نیزہ، اے ام حبیبہ، اے ام حبیبہ، میں زینب مضطر ہوں، شبیر کی خواہر ہوں، بیٹی ہوں علی کی ہے وطن میرا مدینہ، اے ام حبیبہ، اے ام حبیبہ، تو رونق تھی فقط آپ کے دم سے میرے گھر میں، عزت تھی بہت آپ کی ہر ایک نظر میں، قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی سحر میں، گھر میرا تھا اس گھر میں جنت کا نمونہ، اے ام حبیبہ، اے ام حبیبہ، میں زینب مضطر ہوں، شبیر کی خواہر ہوں، بیٹی ہوں علی کی ہے وطن میرا مدینہ، اے ام حبیبہ، اے ام حبیبہ، تو شابر کا جگر بند سوئے خلد سدھارا، ایک ظالم بے پیر نے بے شیر کو مارا، فرزند کا میں نے بھی کیا
داغ گوارا گھر احمد مختار کب ہو گیا سونا اے ام حبیبہ اے ام حبیبہ میں زینب مضطر ہوں شبیر کی خواہر ہوں بیٹی ہوں علی کی ہے وطن میرا مدینہ اے ام حبیبہ حسین 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 ماتم ہے مدینے میں شابر کی شہادت کا ماتم ہے مدینے میں شابر کی شہادت کا ماتم ہے مدینے میں شابر کی شہادت کا شبیر پایا ہے کیا وقت یہ غربت کا ماتم ہے مدینے میں شبیر کی غربت کا ماتم ہے مدینے میں شابر کی شہادت کا کہتی تھی یہی زینب شابر کے جنازے پر کہتی تھی یہی زینب شابر کے جنازے پر غم کیسے سہے زینب بھیا تیری فرقت کا ماتم ہے مدینے میں شابر کی شہادت کا تابوت پشابر کے جب تیر ستم آئے تابوت پشابر کے جب تیر ستم آئے عباس پتھا کیسے یہ وقت مصیبت کا ماتم ہے مدینے میں شابر کی شہادت کا کم سن ہے یہ شہزادہ بیٹھا ہوا سکتے میں کم سن ہے یہ شہزادہ بیٹھا ہوا سکتے میں قاسم کو بھی پرسا دو شابر کی شہادت کا ماتم ہے مدینے میں شابر کی شہادت کا شابر کی شہادت ہے شبیر کے پروانوں شابر کی شہادت ہے شبیر کے پروانوں شبیر کو پرسا دو شابر کی شہادت کا ماتم ہے مدینے میں شابر کی شہادت کا وہ زہر ستم پہنچا شابر کے کلیجے تک
وہ زہر ستم پہنچا شابر کے کلیجے تک سر پیٹو عزاداروں منظر ہے قیامت کا ماتم ہے مدینے میں شابر کی شہادت کا شبیر کا صدقہ ہو اب ہم کو عطا شابر شبیر کا صدقہ ہو اب ہم کو عطا شابر ہم واسطہ دیتے ہیں قاسم کی مصیبت کا ماتم ہے مدینے میں شابر کی شہادت کا ہے خدمت شابر میں معروض رشید اتنا ہے خدمت شابر میں معروض رشید اتنا ہم سب کو شرف دے دے روضے کی زیارت کا ماتم ہے مدینے میں شابر کی شہادت کا شبیر پایا ہے کیا وقت یہ غربت کا حسین 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 علی علی ہائے ہائے حسین 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 حسین